اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خادم حضرات، کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جانا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے آبا و اجداد کے پاس جا رہا ہوں، جیسے میں اپنے ماں باپ کے پاس جا رہا ہوں، جیسے میں اپنی آنے والی نسلوں کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ خادم حضرات، بہت پہلے ہندو مت کے بزرگوں نے زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور سب سے پہلا حصہ جو تھا وہ طالب علمی کا 25 برس کا تھا۔ ان کو آشرم کہتے تھے۔ پھر جب 25 برس تعلیم کا وقت ختم ہوتا تو وہ کہتے تھے اب گھرست آشرم ہے، اب بیوی بچے پالنے کا، شادیاں کرنے کا موسم ہے۔ پھر جب وہ 25 سال گزر جاتے تھے وہ کہتے گھرب آشرم ہے، اب طاقت کے حصول کا وقت ہے۔ ہر آدمی کو ایک بے نام زندگی گزرنے کے بعد نامآور ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے مرتبے سے بلند تر ہونا چاہتا ہے، اور 75 سال کی زندگی تک وہ بندہ پھر جد و جہد کرتا تھا معزز ہونے کی، بڑا ہونے کی، نامور ہونے کی، سیاستدان بننے کی، وزیر اور امیر بننے کی کوشش۔ جب یہ 25 سال ختم ہو جاتے تھے تو آخری 25 سال شروع ہوتے تھے۔ اس کو وہ کہتے تھے یہ رشی منی آشرم ہے۔ رشی منی آشرم کا مطلب ہے کہ تمام تعلیم ختم ہوئی، معاملات زندگی ختم ہو گئے، جوانی گئی، بڑھاپا بھی گیا، اب خدا کی تلاش کا وقت ہے۔ رشی منی آشرم کا مطلب تھا کہ ہماری زندگی کے آخری برس 25 برس یہ اللہ کی تلاش میں گزرے، مگر یہ ہندوؤں کا مت تھا، ہمارا نہیں تھا۔ خادم حضرات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے اسے آشنائے خدا کرنے کی۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا نام جو سنے وہ اللہ کا سنے۔ چھوٹی سی پیدائش، معصوم سا بچہ، بھلا اس کو کیا اذان سناتے ہو؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ خود جانتے ہو کہ نادان ہے، معصوم ہے، اس کو ابھی عقل و ہوش سے واسطہ ہی نہیں پڑا، اس کو کیوں اذان سناتے؟ مگر خادم حضرات ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تمام ارواح تخلیق کر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ روح کے عالم میں ان کا واسطہ صرف خدا سے پڑتا تھا۔ جب وہ روح بیچاری مسافر ہو جاتی ہے، جب اس کا سفر ایک طرف کا تمام ہو جاتا ہے، وہ ایک اجنبی دنیا میں آ رہی ہوتی ہے، بڑی پریشان اور گھبرائی ہوئی آتی ہے۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ میرا مقدر کیا ہے؟ میں تو اللہ کے ساتھ بڑے آرام سے تھی یا تھا، یہ مجھے کہاں بھیج کے رہے، کہاں مجھے لے جائے گا؟
اوپر بہت بڑے آفیسز لگے ہوتے ہیں، اوپر لسٹیں بن رہی ہوتی ہیں، فلاں صاحب کے گھر 2 مہمان بھیجنے، 1 بچہ 1 بچی، 2 بچیاں 2 مرد، بہت بڑا دفتر ہوتا ہے، فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، قلم چل رہی ہوتی ہیں، تقدیریں درج ہو رہی ہوتی ہیں، پھر نیچے دعائیں مانگے، یا اللہ بچہ دے دے، بچی تو کو مانگتا ہی نہیں آج کا، ایسے نالائق ہیں، مگر اوپر بھی اور نیچے بھی دعائیں ہو رہی، اوپر والا دعا مانگے یا اللہ کسی اچھے صاف ستھرے نیک ایماندار گھر میں بھیجنا، وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو ہے، اور نیچے والے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے مرتبہ اور مسلک کے مطابق اس بچے کی، کوئی بڑا شاندار ہندو نکلے، کوئی مسلمان نکلے، کوئی، مگر اگر روح کی سنی جائے تو وہ تو بڑے آرام سے اللہ کے ساتھ بیٹھی تھی، 50,000 قبل سے پیدا ہوئی، آنے سے پہلے اس نے 50,000 سال گزار چکے ہوتے، پھر دنیا کو 1 ارب سال ہو گیا ہے بنے ہوئے زمین کو، تو ظاہر ہے کہ 1.5 ارب سال کا وہ بچہ ہوتا ہے جب باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے، 1.5 ارب سال کا، جسے آپ بہت معصوم سمجھتے ہیں، نقلی اور جعلی سا معصوم ہے، یہی فتنہ روزگار بنتا ہے، آگے بڑھ کے یہی چنگیز و تیمور بنتا ہے، اور انہی میں سے ہماری خوش قسمتی سے پروردگار عالم کی عنایت سے رحمت للعالمین بھی کوئی بنتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب رحمت للعالمین، تو انہی میں سے کوئی فرد جو ہے ساری کائنات کی رہائی، کرم، بخشش اور شفاعت کا باعث بن جاتا ہے، اور انہی میں سے بہت سے فتنہ و فساد اور خلق خدا کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ دور ختم ہو، لوگوں کے چل چلاؤ کا رستہ بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے مرنے کو۔ اب کیا تکلیف شروع ہو گئی جی مسلمان گھرانے کو، کہ بابا جاتے ہوئے کلمہ تو پڑھ لے، ماں کو قریب سے جا کے امی جا رہی ہو کلمہ شہادت پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور مرنے والے کو آرام سے مرنے دو، کوئی قوما میں گیا ہوا ہے، کوئی اذیتوں میں پھنسا ہوا ہے، آپ کا اصرار یہ ہے کہ مرنے والا کلمہ پڑھ لے، تاکہ ہم بعد میں کیسے اماں کی زبان پہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ بابا جب گئے تو انہوں نے کہا ہر چیز ختم کرو، اب مجھے کلمہ پڑھنے دو۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سن، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر ہے، مگر ایک فیکٹ تو ہے کہ مسلمان اس لحاظ سے باقی تمام مذاہب اور اقوام سے مختلف ہیں کہ ان کے بچے کلمہ پروردگار سے شروع کرتے ہیں، اور ان کے بوڑھوں کا انجام اس وقت بخیر ہوتا ہے جب جاتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو، میں ہندو فلسفے کی بات آپ کو پہلے سنائی، وہ بھائی کو 100 سال جیے گا تو رشی منی آشرم تک پہنچے گا نا، اگر پوری زندگی کی عمر ہی 55 برس ہے، 60 برس، صبح سویرے 2 نوجوانوں کی موت کی خبر سن کے آیا، بڑے ینگ آدمی، اب بتاؤ کوئی 100 سال تو بہت بڑی دیر کی بات ہے، وہ 50 سال تک بھی پہنچے گا اس زمانے میں تو تبھی نا، کیوں؟ ایک بہت بڑا اصولی غلط ہو گیا، زندگی نیند سے آرام پاتی ہے، دیکھو غور سے سن لیں، زندگی کو کچھ سکون چاہیے، پٹھوں کو ری بلڈ ہونے کے لیے سکون اور اطمینان چاہیے۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کا اصول قرآن میں اللہ نے رکھا تھا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دیکھو سنو، میں نے صبح روزگار، کام، بیداری، ایکٹیویٹی کے لیے پیدا کی، اور میں نے شام نیند کے لیے، خواب کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے پیدا کی۔
And those young people who are here and all the people who are here, for God's sake, look at this. آپ کی رات کہاں گئی؟ آپ کی شام کہاں گئی؟ آپ کا وہ وقت کہاں گیا جو لباس کی طرح آپ کو چھپا لیتا تھا، جو آپ کے ہر اعصابی نظام کو سکون دیتا تھا، جو آپ کو زندگی کی سلامتی کی ضمانت دیتا تھا؟ نہیں، اب تو 2-2:30 بجے تک موبائل چل رہے ہوتے ہیں، پاگلوں کی طرح، جنونیوں کی طرح لوگ سکرینوں پہ نظر گئی، ہائپر ٹینشن شروع ہو گئی، دماغ گیا، دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا۔ جن بیچارے اعضاء کو 100 سال تک کام کرنا ہوتا ہے وہ 50 سال میں گئے۔ اس لیے آج کی عمر کا توازن بہت تھوڑا ہے۔ آج کی ایوریج عمر 50 سے بھی کم آ رہی ہے، 45 اور 55 کے درمیان چلی گئی ہے۔ پھر آپ پوچھتے ہو ہمیں کیا ہوا؟ خدا کا کوئی حکم بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اللہ کی دی ہوئی ٹائمنگ کو خراب کرو گے تو سارا نقصان۔ جینا ہے کہ نہیں؟ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، جینا ہے کہ نہیں؟ کیا تم نے یوروپین ٹائم پہ چلنا ہے کہ خدا کے ٹائم پہ چلنا ہے؟ کیا اپنے وقت کی تقسیم تمہیں نہیں آتی؟ پڑھنے کا ٹائم سائلنسر نکال کے موٹر سائیکلوں پہ نہیں گزرے گا، پڑھنے کا ٹائم سکون و ثبات سے گزرے گا، تلاش حقیقت میں گزرے گا۔ بچے کے پاس ایک کوالٹی ہوتی ہے اور ماں باپ اسے شرارت سمجھتے، شرارت نہیں ہوتی۔ Every newborn child inherits a human curiosity۔ اس کو تجسس ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو پرکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو علم کی اشتہا ہوتی ہے، اس کی بے چینی اور اضطراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں مجھے کچھ اور بتائے اور سکھائے، باپ مجھے کچھ اور بتائے اور سکھائے۔ آپ نے دیکھا اس نسل کے پیدا ہوتے بچے کو موبائل دے دو بس۔ He is not particularly interested in mobile, but he is interested in his own curiosity to know more and more things۔ اس لیے آپ کو اس کی کیوریوسٹی کا رخ بدلنا ہی نہیں آتا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، اوپر سے ایک جابر قسم کے مولوی کے پاس قرآن پڑھانے پہ بھیج دیتے ہیں، اس کی کیوریوسٹی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو بڑی نرمی اور محبت اور پیار سے دینی چاہیے، خدا کا نام دینا چاہیے، اس کا کلام دینا چاہیے، آپ اس کو جبراً ٹھونس رہے ہوتے ہیں۔ ہر لفظ قرآن پڑھانے کے ساتھ 10 سوٹیاں کھا رہا ہوتا ہے وہ۔ بڑا ایسے بچے کے دل میں کیا محبت رہ جانی ہے خدا اور قرآن کی؟ وہ لوگ شکر کرے گا جب مسجد سے فارغ ہوگا۔ یہ تو اساتذہ کے کام۔ اینڈ آئی وڈ وش کہ ہر اسکول اور ہر کالج ایک ایکسٹرا پیریڈ اگر قرآن کا نکال لے، ایک بچوں کو ایڈوائز کی جائے کہ یار پہلے گھر سے وضو کر کے، ایک تو ان کو وضو کا سلیقہ آ جائے گا، دوسرے آرام سے اطمینان سے باقی اسکول کے سبجیکٹس کی طرح قرآن بھی پڑھ لیں۔ 8ویں 9ویں تک ناظرہ کر دو، اس کے آگے ترجمہ شروع کر دو، جب تک کوئی MSc کرتا ہے اس کو فقہ اور حدیث بھی آ جائے گی، اور آپ ایٹ اے ٹائم ایک سائنٹیفک اسپیشلسٹ بھی کریٹ کرو گے اور ایک قرآن کا عالم بھی پیدا کر۔ دس از دی اونلی وے ٹو ایجوکیٹ یور چلڈرن۔ اب یہ ڈائیکوٹمی ختم ہونی چاہیے کہ مذہبی تعلیم ادھر اور دنیاوی تعلیم ادھر۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ دنیا سے اتنی مختلف ہوتی، اگر دنیا اتنی بری ہوتی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ من خلاق، تو اللہ کے رسول نے کہا ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو۔
دنیا بھی تمہارے لیے اتنی ہی معزز ہے جتنا دین ہے۔ یہ مت کہو کہ ہمیں آخرتی چاہیے۔ یہ پوری کائنات ایک سیریز کا حصہ ہے، ایک سیریز۔ ٹائم تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تم نے نام ماضی رکھ دیا ہے، تم نے نام مستقبل رکھ دیا۔ رب کائنات کی نظروں میں ماضی، مستقبل اور حال ایک ہے۔ وہ تمہاری طرح پیچھے آگے نہیں جاتا۔ اسی طرح صرف خدا نے ہمارے دماغ کو صلاحیت دی ہے کہ ہمارے دماغ میں کوئی ماضی نہیں ہوتا، کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ہم جب چاہیں واپس چلے جائیں، جب چاہیں تصور میں کائنات بالا میں چلے جائیں۔ اس سے فری موونگ برین نام تو ہم نے رکھ دیے نا کہ یہ سب کانشیس ہے، یہ ان کانشیس ہے، یہ برین ہے، یہ فلاں۔ مگر اگر سچ پوچھا جائے تو برین کی موومنٹ میں کسی قسم کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں گزرتا چلا جاتا ہے۔ میری ایک چھوٹی سی تو آنکھ ہے، اتنی سی معمولی سی، اور اس آنکھ کی پتلی کو دیکھنے کے لیے بھی مجھے دوربین چاہیے کہ اتنی چھوٹی سی آنکھ میں خداوند کریم نے کتنا ویژن رکھا ہے۔ یہ دیکھو کتنا ویژن، دی اسمالسٹ پاسبل ایک نقطہ ہی سی تو ہے، وہ جو سیاہی والا نقطہ ہے، مگر اس کے پیچھے کیا میکانزم ہے کہ پروردگار عالم کہتے ہیں کہ جب تم نظر اٹھاؤ گے، جب نظر میں تو زیادہ سے زیادہ کیا آنا چاہیے؟ ہم تو اپنی زمین کی نظر میں بھی میل سے آگے نہیں دیکھ سکتے، آدھے میل سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ مگر یہ کون سی آنکھ ہے جب آنکھ اٹھاتی ہے پوری کائنات اس کے ویژن میں ہوتی ہے، گیلیکسیز اس کے ویژن میں ہوتی ہیں، وہ کہکشائیں دیکھ رہا ہوتا ہے چھوٹے سے اس قطرہ چشم سے جس کا کوئی حجم نہیں، کوئی اس کی وسعت نہیں ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو، اگر خدا اور قرآن کی ججمنٹ لینی ہو، تو اگر خدا آپ سے پوچھے کہ تو آنکھ کھول کے کیا ایک کانسٹلیشن دیکھتا ہے؟ کیا تو صرف سورج دیکھ رہا ہے؟ کیا تو صرف چاند دیکھ رہا ہے؟ یا بلینز اور ٹریلین ایئرز دور کی گیلیکسی کے وہ انگنت ٹمٹماتے ہوئے چراغ بھی تیری آنکھوں میں لو دیتے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑتا ہے، ایک چھوٹی سی آنکھ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا۔ دیکھا یہ کون سے چراغ ہیں؟ ان چراغوں کی چھوٹی سی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ٹمٹماتے ہوئے چراغ آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک ایک ستارہ آپ کی 100 زمینوں سے بھی بڑا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک چھوٹی سی آنکھ میں۔ ایسی بلندی اور ایسی پستی، کیا ہم اتنے معمولی سے کنسٹرکشن میں بنائے گئے ہیں کہ ہماری ساری زندگیاں خوراک کی تلاش میں گزریں؟ اور طالب علموں، یہ کیا مصیبت ہے؟ ہر چیز کریئر کے لیے، وہ جاننے کے لیے کچھ نہیں، جاب کے لیے ہر چیز کی فکر ایک ہے، نوکری، روٹی، دیٹس آل از دیٹ۔ یہ طالب علم ہوتا ہے۔ علم کی تلاش جو ہے رزق کے چند ذروں تک انسان کی لالچ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اینڈ آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ناٹ سین اے سنگل ڈے آف مائی لائف جب میں نے رزق کی پرواہ کی ہو۔ مجھے نہیں وہ دن یاد، مگر آج کے دن کا مجھے بڑے وقت پڑا ہوتا ہے۔ ہر آدمی پی ایچ ڈی ہو، وہ چاہے ایم ایس سی ہو، ایک ہی تلاش میں، آئی ہیو نو جاب، روٹی۔ یہ وہ خدا نے کیا بندوں کی اس فکر کے لیے پیدا کیا، کہتا تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ فرمان پروردگار ہے کہ تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ 13 لاکھ مخلوق ہے دنیا کے اوپر، 13 لاکھ مخلوق میں سے کسی اور کا اپنے سوا گلا سنا ہے کہ ہمیں روٹی نہیں ملتی؟
ہمیں کھانا نہیں ملتا. کبھی کسی جانور کو بھی خودکشی کرتے دیکھا بھوک؟ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے دعوے غلط ہیں؟ اگر 13 لاکھ مخلوق کو خدا رزق دے رہا ہے تو آپ سمجھتے ہو آپ اپنا رزق خود کما رہے ہو. یہ خدا کے فرمان کے ہی خلاف ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پہ نہیں. کیا مطلب ہے؟ میں 13 لاکھ جینس آف لائف کو رزق دیتا ہوں، تم کہاں سے ایسے شوخے آگے کہ اپنا رزق خود کما رہے ہیں؟ تمہیں کہاں سے یہ دعوے پیدا ہوگا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. خالی یہ نہیں ہے، خالی یہ نہیں. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. جہاں جہاں تمہارے قدموں نے جانا ہے، جہاں سے پلٹنا ہے، جس جگہ تم نے رکنا ہے، جس جگہ تم نے سونا ہے، جس جگہ تم نے جاگنا ہے. کُلٌّ فِی کتاب مبین. ہم لکھ کے فارغ ہو جائیں. قاضی آزاد ابھی یورپ کے بارے میں بڑا رولا پڑا ہوا ہے نا، کل کل پڑی ہوئی ہے. کیا آپ ادھر موبائل کھولو، ادھر آپ کے اٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، آپ کے ڈائلاگ کی جگہ، آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے اس کا پتہ لگ جائے گا. آپ کا اوپر کون سا چاند طلوع ہو رہا ہے، کس سورج کے سائے میں، سارا ریکارڈ چلا جائے گا، سارا ریکارڈ. میری بات سنو، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی. کوئی دنیا کا شخص محفوظ نہیں ہے ایپل کی زد سے یا سامسنگ کی زد سے. آپ سمجھ تو آپ تنہائی میں بات کر رہے ہوتے ہو، مگر جو ہی آپ کا سمارٹ فون کھلا ایک ایک ڈیٹیل پیچھے سینٹر میں پہنچ گئی، ایک ایک اشارہ آپ کا پہنچ گیا، ایک ایک کنایا پہنچ گیا آپ کا. اب بھائی یاد، اگر دنیا میں ایسا نظام موجود ہے کہ آپ کی ہر حرکت، آپ کا ہر خیال جو ہے، آپ کا ہر لفظ اور گفتگو اور بیان جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے، تو آپ نے خدا کو اپنے سائنسدانوں سے بھی چھوٹا سمجھا ہو. اس کے نظام تو آپ سے 1000 درجے زیادہ معتبر، مکمل اور محفوظ ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں جو دو نظر نہیں آ رہے؟ وہ بھی نظر نہیں آ رہے جو آپ کا ریکارڈ لے رہے ہیں، یہ بھی نظر نہیں آ رہے جو ریکارڈ لے. مگر ایوری سنگل موومنٹ یو میک، ایوری بریتھ یو ٹیک، ایوری سائٹ یو سی، ایوری تھنگ یو ٹچ ول بی پراپرلی ریکارڈڈ بائی دیز اینجلیک، بائی دیز 2 اینجلیک پیپل. مگر دیکھو خدا نے آپ کی آنکھوں پہ کائنات تو کھول دی، آسمان کھول دیے، کہکشائیں کھول دی، مگر ان فرشتوں کو دیکھنے پر حجاب رکھ دیا. ان کرامن کاتمین میں آپ کا حجاب رکھ دیا، ان کو نہیں دیکھنے دیا. آپ ڈر جاؤ گے. صبح شام کوئی اوپر بیٹھا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ تو خوف کے مارے مر جاؤ گے. آپ کی فیسلٹی کے لیے آپ گھبرا نہ جاؤ، کیونکہ یہ نگرانی نہیں کر رہے. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ نگرانی نہیں کر رہے، یہ آپ کو سزا و جزا نہیں دے رہے، یہ صرف ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اور جب قیامت ہوگی، پہلے تو ہم اسے داستان سمجھتے تھے، اب تو بڑا سچ نظر آتا ہے کہ لوگ کہیں گے میں نے تو یہ خطا کی نہیں. قیامت کے دن پھر بھی ہم تو جھوٹ بولنے کے عادی ہیں نا، اور ہم تو اسپیشلسٹ ہیں جھوٹ کے. ہم نے پھر یہی کہنا نہیں اللہ میاں ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں. آپ کو کہ ٹھہر جا، منہ بند رکھ، آنکھیں بند رکھ، ہاتھ بند رکھ، ذرا سا ویڈیو کلپ تو دکھانا ہے ان کا. اور یہ موصوفین فرشتے جو ہیں یہ آپ کو وہ جگہ دکھا دیں گے جس کے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہو. بندگان خدا، اگر امریکہ اتنا بڑا ہے یا برطانیہ اتنا بڑا آپ سمجھتے ہو
تو خدا کے لیے اس کو بھی بڑا سمجھ لو، جس کی نگرانی میں آپ پیدا ہوئے، زندہ ہوئے، جس نے آپ کو تخلیق کیا، جو آپ، اور سنو، اور کوئی بڑے سے بڑا ملک آپ کو یہ وعدہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ زندہ ہوگے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے خدا مان کر، میں کبھی کبھی خوشی سے پاگل ہو جاتا، شکر ہے کہ اللہ ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اگر میں اللہ کو نہ مانوں تو میری اور ایک جانور کی زندگی اور کتے، بلی اور اونٹ کی زندگی برابر ہے۔ وجہ، اور دیکھو یار، اگر اپنی روٹین سے آپ باتیں نکال دو، یہ ساری یونیورسٹیاں اور کالج نکال دو روٹین سے، تو پیچھے کیا آپ کی زندگی رہ جاتی ہے؟ آؤ دو چار لفظوں میں، پیدا ہوئے، کھایا پیا، بڑے ہوئے، بال بچے پیدا کیے اور فوت ہو گئے، سمپل سی بات۔ سو از دی روٹین ود اینیملز اینڈ سو از روٹین ود یو۔ ہاں، جو بیچ والا عرصہ ہے، کس نے کہا تم پیدا دوبارہ زندہ ہوگے؟ کس نے کہا تم دوبارہ زندہ ہوگے؟ کس نے کہا مستقر و متاع الہین؟ تھوڑا سا وقت ہے، ذرا تھوڑا سا، تمہیں تکلیف تو ہوگی میرے بندو، تکلیف تو ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں دنیا پہ بھیج رہا ہوں، تمہیں کوفت ہوگی، تمہیں مسائل پڑیں گے، مگر میرا ساتھ رکھنا، رسی تھامے رکھنا۔ I'll dig you out، میں تمہیں اس زوال سے نکالوں گا، میں تمہیں کائنات بالا پہ لے کے جاؤں۔ اور سے اللہ سے پوچھا، یار ابھی کیوں نہیں لے جاتا؟ اگر ہم یہاں کوالیفائی کر لیں تو ابھی جنت میں کیوں نہیں لے جاتے؟ بڑا اس کو حال ہے نا بھائی، میں نے بڑی محنت کی، بڑا بندوں کو، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری باڈیز جو ہیں اس وقت، جو ہماری باڈیز ہیں، وہ جنت کی فضا کو سوٹ نہیں کرتی۔ ہمارا یہ جسم صرف اس دنیا کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر ہم جنت میں قدم رکھیں تو ہم تو سمجھیں گے ہماری تو باڈی بالکل سکڑ کے اور بالکل مرجھا کے رہ جائے گی کہ وہ ایک ایسی کائنات بسیط ہے جنت۔ جنت کو باغ تو نہیں ہے چھوٹا سا، جنت کا آپ کو صرف رقبہ بتا دوں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کا غلط خیال ہے چھوٹے چھوٹے 2 باغ ہوں گے، اس میں لائنیں لگی ہوں گی، لوگ چیخ رہے ہوں گے اندر گھسنے کے لیے، ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں ایسی جنت کی طرف بھاگو کہ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی 7 کائناتوں اور 7 زمینوں کی لمبائی سے بھی بڑی ہے۔ اب سمجھ آئے جنت کیا؟ یہ چھوٹی موٹی شے نہیں ہے، کائنات 7 کائناتوں سے بڑی، جنت 7 کائناتوں سے بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اب تک جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اگر سارے کے سارے جنت میں داخل کر دیے جائیں، فرمایا دوسرا بڑا عالم تو آپ کا رسول ہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اگر دوسرا سب سے کوئی کائنات میں بڑا عالم ہے، دیکھو ہم لوگ فخر کرتے ہیں، میں نے اگر کسی اچھے استاد سے پڑھا ہو تو میں فخر کرتا ہوں کہ میرا استاد وہ تھا، بڑا نامور تھا۔ میں نے اقبال سے ایک لفظ سنا پڑھا ہوتا تو میں ساری زندگی فخر کرتا کہ میں نے علامہ سے فلاں جلسے میں یہ پڑھا۔ اگر میں قائد اعظم کو کبھی دیکھا بھی ہوتا تو میں تصویریں لگا کے بیٹھ جاتا کہ دیکھو میں نے قائد اعظم سے فلاں سن میں اس کے سامنے بیٹھ کے تقریر سنی۔ مگر یہاں ایک ایسا شخص ہے، آپ کا رسول ایک ایسا شخص ہے کہ صرف جس کی انفارمیشن میں کوئی اور آیا ہی نہیں سوائے اللہ کی ذات کی، اسی لیے تو نبی امی کہلائے۔ نہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا، نہ کسی کالج سے پڑھا، نہ کسی عالم سے پڑھا، نہ کسی دانشور سے کوئی سبق سیکھا، جو پڑھا، جو لکھا، جو سیکھا پروردگار عالم سے پڑھا۔ ایسے بندے سے بھی کسی کا علم زیادہ ہو سکتا ہے؟ لٹ سے میں پوچھتا یا رسول اللہ
آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ اگر کوئی غائب علم ہے تو اور کس کو حاصل ہوگا؟ وہ آپ کی نبی امی کو ہی ہوگا نا۔ اگر انفارمیشن کی سورس اپنے رسول کو ہر قسم کی کائناتی علم سے آشنا کر رہی ہے تو یہ کون سا علم ہے؟ سب سے بڑا غائب کون سا ہے کائنات میں؟ کائنات میں سب سے بڑا غائب صرف اللہ ہے۔ اور جس نبی کا یہ کہنا ہو کہ کعبہ قوسین او ادنا، کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان 2 بھوؤں جتنا فاصلہ رہ گیا تھا، اتنے قریب سے دیکھا، اس کو کیا غیب کے جواب سوال پوچھتے ہو؟ کوئی امی جو ہے، کوئی امتی اپنے رسول سے اس قسم کا سوال نہیں پوچھ سکتا۔ یہ بڑا ہی جاہلانہ سوال ہے۔ جو اللہ کا رسول جانتا تھا وہ جانتا تھا، جو اللہ نے چاہا اپنے رسول کو بتا دیا۔ مجھے تو نہیں نا پتا، اس لیے میں صرف ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں جو سارے اصحاب رسول کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ اللہ اور اس کا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، جب کبھی خدا کے رسول کی بات کرنی ہو تو ایک ہی جملہ کہا کرو جو سارے صحابی کہا کرتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ خادم حضرات، تعلیمی مراحل سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک ترجیحات کا سبق سیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ جاب شاپ کی فکر چھوڑو، یہ سب اللہ کی ذمہ ہے۔ ان پڑھوں کو اس نے ارب پتی بنایا ہوا ہے۔ ان پڑھوں کو کبھی جا کے نا، یہ اپنے کسی بڑی مارکیٹ میں جا کے دیکھنا، ایک دفعہ مجھے کراچی کا بہت بڑا سیٹ ملا جس کی کو میرا خیال ہے پیسوں کی گنتی اس بیچارے کے اپنے بس میں نہیں تھی۔ تو میں نے کہا اپنا آپ کے پاس پیسہ تو ہوگا، کافی ہوگا نا؟ کہتا ہے پروفیسر صاحب، یہی اس کا لہجہ، پروفیسر صاحب پیسہ تو بہت ہے، گنتی بھی نہیں آتا، مگر پھڈا ہو گیا۔ اب بات سنو، عرب پتی سے یہ جملہ سن کے تو پھڈا ہی ہونا ہے نا۔ اور بھائی تیری زبان کو کیا ہوا؟ کوئی جملہ صحیح طرح کیوں نہیں بول سکتا تو؟ بس یہ پھڈا ہو گیا، پڑھا نہیں، اب شرمندگی ہوتی ہے، کسی سے بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ خادم حضرات، اچھی بات کرنے والا عرب پتی سے بہتر ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اگر آپ کو تعلیمی شعور ہو، اگر آپ ایک خوبصورت جملہ بول سکو، ایک اچھی بات کہہ سکو، اور اس کا اثر بلینز میں جاتا ہے، بلینز میں اور ٹریلینز میں چلا جاتا ہے۔ آپ پیسے سے نہیں اتنی محبت خرید سکتے، پیسے سے نہیں اپنے عوام کا رسوخ حاصل کر سکتے۔ انسانی برادری میں پیسہ نہیں باقی رہتا، کیا آپ کو نہیں پتا؟ انسانی تسلسل میں پیسہ نہیں باقی رہتا، رہے گا تو وہ ایک جملہ جسے بڑی پرانی بات ہے، جب یونان کا بادشاہ ایک درویش کے پاس سے گزرا نا، تو اس نے اسے کہا کہ اے درویش تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سرما کا موسم تھا، کہتا میں خدا کی دی ہوئی ایک نعمت سے لطف اٹھا رہا تھا، تو بیچ میں آ گیا، بڑی مہربانی فرما، اس سورج سے پرے ہو جا۔ انہوں نے کہا کچھ اور مانگ۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ دھوپ چاہیے، اس وقت میں ٹھٹر رہا ہوں، ذرا ایک طرف ہو، مجھے تھوڑی سی دھوپ پہنچے۔ اس شخص کا نام تاریخ میں رہ گیا ہے، اس شخص کی بات تاریخ میں رہ گئی، اور اس کے کرم کی وجہ سے سکندر اعظم کا، الیگزینڈر دی گریٹ کا نام بھی رہ گیا جو اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اگر اس نے وہ بات نہ کی ہوتی تو الیگزینڈر کا نام بھی نہ رہتا۔ یہ وہ ایک لفظ، وہ ایک خیال جو آپ دنیا کو دے جاتے ہو، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دل و دماغ کی یادداشت کا حصہ بنے۔ ہم انسان بڑے عجیب لوگ ہیں، ہمیں 2 چیزیں دی ہوئی ہیں، ایک کو کہتے ہیں پوسٹیرٹی، ایک کو کہتے ہیں پروجینی۔ پوسٹیرٹی کہتے ہیں پچھلی نسلوں کو، جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں نا اس کو پوسٹیرٹی کہتے ہیں،
جو آگے آنے والا ہے اس کو پروجنی کہتے ہیں. ہم پوسٹیرٹی سے مال اٹھاتے ہیں, ہمارا سٹور ہاؤس ہے. یہ جو پوسٹیرٹی ہے نا, یہ ہمارا سٹور ہاؤس. ہم اپنے باپ کی بات, دادا کی بات کو, اچھی کوئی حکمران کی بات کو, صوفیاء کی بات, یہ ہم محفوظ رکھتے ہیں. ہماری میموری سٹور ہاؤس ہے. ہم پوسٹیرٹی کی ساری باتیں, اور ایک بات یاد رکھو, یہ طالب علم کا حافظہ ہے جو پوسٹیرٹی کی حفاظت کرتا ہے. ہم نے کیا یاد رکھنا ہے؟ ہم نے گانے نہیں یاد رکھنے. جو جان کا غیر معقول اچھل کود والا گانا نہیں یاد رکھنا. یہ تو بندروں کا کام ہے, ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ اچھل کے جانا, پھر الٹے لٹکنا, پھر ناچو کو. بھائی پوسٹیرٹی کا یہ کام نہیں ہے. کون سا آپ رقص محفوظ رکھو گے پوسٹیرٹی سے لے کر آگے پروجنی کو دینے کے لیے؟ کون سی چیز محفوظ رکھو گے؟ سوال یہ ہے, انسان کتنا بھی بیوقوف ہو مگر یہ غلطی نہیں کرتا کہ اپنے سٹور ہاؤس میں ساری نکمّے چیزیں سمیٹ کے رکھے. اور سٹور ہاؤس کو علم چاہیے ہوتا ہے. سٹور ہاؤس کو آبا و اجداد کا علم چاہیے ہوتا ہے. میرا باپ کون تھا, میری ماں کون تھی, ہم کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا کیا مذہب تھا, ہم نے کب اچھا سوچا کب برا سوچا, ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں, ہمارے عروج کے اسباب کیا ہیں. پوسٹیرٹی ایک ایک قدم جو نسل انسان نے اٹھایا ہے اس کی حفاظت کرنے کا نام. آگے پروجنی میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو کیا سکھاتے ہو تم شروع سے؟ تمہاری خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ بڑا افسر بنے. بڑا افسر کو حماقت سے بنے گا, اچھل کود سے بنے گا, مائیکل جیکسن کے گانے سن کے بنے گا کیا؟ ظاہر ہے کہ میتھ پڑھنی پڑے گی اس کو, فزکس پڑھنی پڑے گی, کیمسٹری پڑھنی پڑے گی, بایولوجی پڑھنی پڑے گی. میرا اگر باپ ڈاکٹر تھا تو تم اولاد کی خیر, میرا بھی بچہ ڈاکٹر بنے. وہ کیسے بنے؟ تم نے تو اس کو کچھ اور سکھایا ہوا ہے. اس کی میموری میں تو میتھ ہے ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. ٹینشن بڑی ہوتی ہے پڑھنے میں. بس ساتھ اگر دھمال پڑھ رہی ہو, ناچ گانا چل رہا ہو, طالب علم کو اپنے مقاصد کی حفاظت کرنی چاہیے. جو شخص اپنی پرائورٹیز چینج کرتا ہے اس کو زندگی میں کبھی منزل نہیں ملتی. طالب علم کی منزل کیا ہے؟ علم ہے. طالب علم ہے. اگر علم پر کسی اور چیز کو فوقیت دو گے تو زندگی بھر اپنی منزل کو بھولے رہو گے. یہ پرائیورٹیز کا معاملہ ہے, ترجیحات کا معاملہ ہے. خادم و حضرات, ساری زندگی کی ترجیح صرف یہ ہے اس دنیا کو حفاظت سے کیسے چھوڑیں. میرے خدا نے وعدہ دیا نا, جیسے میں نے آپ سے کہا, میں تمہیں زندہ کروں گا, میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا, میں تمہیں مقام عزت بخشوں گا, مقام امن و آرام بخشوں گا. تو مجھے نہیں چاہیے جنت میں داخلہ, مجھے چاہیے, مجھے ضرورت ہے کہ میں اس کے لیے کوالیفائی کروں. اس کے لیے کوالیفائی کرنا بڑا آسان, بہت آسان. کس نے بتایا ہے؟ محمد رسول اللہ نے. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان, ہمارے لیے بڑی سہولت پیدا کر. میرا خیال تھا کہ میں مولوی سے پوچھ دوں, کہے گا وہ تجھے کوڑے پڑیں گے نا جہنم میں, وہ کوڑے پڑیں گے نا, الٹا ٹانگا جائے گا, ناک کے ذریعے تمہیں تانبے کا دھواں دیا جائے گا. میری تو جان ویسی خطا ہے آگے جانے. میں کہتا ہوں ادھر مر جاؤں, مٹی ہو جاؤں, نہ جنت کو پہنچوں نہ دوزخ کو پہنچوں. دل تو یہی کہتا ہے, مولوی کی زبان سے سزائے خطا سنتے ہیں, مگر میرے رسول نے ایسے نہیں کہا. میرے آقا نے ایسے نہیں کہا. میرے آقا نے کہا جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو. سنتے ہو؟ وہ کوئی ایسی آسانی کی خبر سنی ہے؟
کہ the only passport valid to the city of Jannah is one simple statement کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آسانی کی توقع تو نہیں ہے. تو پھر میرے رسول نے کہا دیکھو یار ہو سکتا ہے قبر کے کنارے تم بھول جاؤ, تمہیں یاد نہ رہے, پریشان ہو جاؤ, گھبرا جاؤ, تمہیں کلمہ ہی نہ یاد رہے, تو ایسے کرنا اس زندگی میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایسے کرنا کہ اس زندگی میں کیا مسئلہ ہے جی, 5 منٹ کی بات ہے, سارے صبح سویرے اٹھ کے شام تک ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ دینا. گارنٹی ہوگی نا جنت گارنٹی ہو گئی نا. باقی تعمیل ارشاد ہوتی ہے. تعمیل ارشاد یہ ہے کہ ہم نے اس قربت کے لیے, خدا کو جاننے کے لیے کیا بندوبست کیا. ایک آدھ اچھا کام, چھوٹا سا کام, ہلکی سی اچھی خواہش, برا نہ سوچنا, اچھا سوچنا, خلق کی ہمدردی ڈھونڈنا, ایک دوسرے سے محبت کرنا, یونٹی رکھنا. فطرت یہ ہے کہ ہمسائے سے بہت زیادہ پیار رکھنا, برے بھی ہوں تو ان سے درگزر کرنا. یہ ایک چھوٹی چھوٹی, سارا مذہب نہ سمیٹو, تم سمیٹ بھی نہیں سکتے. ایک بات رسول کی یاد رکھو, ایک بات اللہ کے حکم کی یاد, فیصلہ کر لو کہ یار یہ نہیں چھوڑنی میں نے, نماز ہے نہیں چھوڑ, بس ٹھیک ہے, توفیق ہے, ملے گی میں پڑھوں گا پڑھوں گی, بس یہ یاد رکھ لو. کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. ہم نے بڑے بڑے کنجوس مومن بھی دیکھے. مومن کی بات کر رہا ہوں, مسلم کی نہیں کر رہا. مسلم اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ نے کلاس میں داخلہ لیا فرسٹ ایئر میں, آپ نے کہا میں نے کیا پڑھنا ہے, سائنس, کیا پڑھنا ہے, بایولوجی, اگر میڈیکل کو جانا ہے. یہ حال مسلمان کا. جب آپ اسلام میں داخلہ لیتے ہو نا, آپ نے شروع میں کلیئر کرنا ہے کہ میں نے طریقے اسلام سیکھنے ہیں, میں نے مومن بننا ہے. مسلمان کی آخری ڈگری جو ہے زمین و آسمان میں مومن کی ہے کہ میں نے مومن بننا ہے. مومن چلتے پھرتے نہیں بنتا. اب آپ سوال یہ ہے کہ مومن کو 60% کو 50% میں مل ہی جائے گا. اب آپ 80% ہے مومن ویسے کہ میں نے وہ تمام کام مسلم کو بتائے گئے ہیں, اگر ان میں سے 80 اور 90% کام ایمان کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو اگر وہ کرو گے تو آپ مومن ڈکلیئر ہو جائے, ورنہ مسلمان تو رہو گے, خطرہ تو کوئی نہیں ہے. مگر یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کہ لو کالج اسٹوڈنٹ اور ہائی کالج اسٹوڈنٹ میں فرق ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھا اپنے سبجیکٹ کو پڑھتا ہے وہ ہائی گریڈ اسٹوڈنٹ ہے, ایک لو کالج, ایک داخلہ ہے. شروع میں جب ہم کالجوں میں پڑھتے ہیں تو آج کے نمبر دیکھ کے میں تو اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں تو یقین کرو شرم کے مارے ہم سے تو اپنے یعنی چہرے ہی چھپائے پھرتے ہیں. 1100 نمبر 1100 میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ خود سوچو یہ مخلوق ہے کہ جنات ہیں, یا تو ان کے سارے ایگزامینر کرپٹ ہیں, وہی خیال آتے ہیں ہمیں. ہم تو کناروں پہ پاس ہونے والے لوگ ہیں, کنارے بس. کتنے پاس مارکس ہیں؟ 323, ہم 324 لیتے تھے, اور تم لوگوں نے تو بیڑا کر دیا. اتنے زیادہ نمبر لے لیے ہیں کہ ناقابل یقین لگتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ 11 میں سے پورے 1100 لے گئے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. کیونکہ اگر یہ واقعی سچ ہے اور یہ کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہے تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں
کہ یو آر اے مور بریلینٹ جنریشن دین اس. مگر یار جتنا وہ بہتر ہوتا ہے نا اتنے اس کے خطرات بھی ہوتے ہیں. ہمارے بہکاوے سیدھے سادے تھے. ہمیں شیطان کیا کہتا تھا؟ ہمیں شیطان ڈائیورشن میں ڈال دیتا تھا. چلو جی ہمارا یہ تھا فزکس پڑھنے کے بعد شاعری پڑھتے رہتے تھے. تم لوگ کیسے فکس لوگ ہو کہ جس سبجیکٹ کو پڑھا اس کا طے کر کے چھوڑ دی. 1100 میں سے 1100 نہیں آ سکتے ہیں, بالکل نہیں آ سکتا. میں ایون ٹوڈے آئی سے نو اٹس ناٹ پاسبل. اس وائی بھائی ہر انسان میں اللہ نے خطا کا ایلیمنٹ چھوڑا ہے. تم اتنے پرفیکٹ ہو گئے ہو کہ تم نے پورے ایگزام میں کوئی خطا نہیں کی. معاذ اللہ صاحب, یہ دس از میریکلس, دس از الٹیمیٹ اینڈ میریکلس. میں تب سے پریشان ہوں کہ یار کون سا سسٹم تھا جس میں ان طالب علموں نے اتنے زیادہ نمبر دے دیے, اور کون سا سسٹم تھا جس میں ایگزامینرز نے اتنے نمبر دے دیے. مگر اگر یہ سچ ہے, اگر یہ صحیح ہے, if you are so hard working, so well sticking to your own subject of understanding, تو میں آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں. آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ, آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف اے سبجیکٹ, آپ کا کمال مرتبت ہے. یہ جتنا کچھ آپ نے حاصل کیا ہے اس کو لوز نہ کرنا. آپ کی ڈائیورشنز اور ہیں. ہماری ڈائیورشن تھے کہ ہم ٹائم ویسٹ کرتے تھے, ہم سیریں کرتے تھے, ہم باغوں میں جاتے, چڑیوں کے ساتھ مل کے چہچہاتے تھے. مگر آپ کی ڈائیورشنز اور ہیں. یہ جو بدبخت آلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا, یہ کار دجال جو ہے اس کی حفاظت کرو. اس کار دجال اور اس کو کبھی کہا کرو, اس کو کبھی یہ روکا آمنت باللہ و رسولہ, اور کم وقت میں تجھ پہ نہیں اعتبار کرتی یا کرتا, میں تو اپنے اللہ پہ کرتا. میں اپنی عمر کے اس حصے پہ اعتبار کرتا ہوں جہاں مجھے اپنے مقدر کی حفاظت کر, اپنی عقل و دانش کی حفاظت کر. میں نے پاکستان کا شہری بننا, میں نے پاکستان کا سائنسدان بننا, میں نے پاکستان کے لیے جان دینی ہے, عزت کا. یہ میرے خدا کا ملک ہے, میرے رسول کا ملک ہے, میرا ملک ہے, یہ میری رگ حیات ہے. مجھے کوئی ایسی تعلیم دو کہ میں اس کے کام آ سکوں, میں اس کی سڑکیں بنانے کے کام آ, میں اس کے پانی کے ذخائر سنبھال سکوں, میں اس کی گلیاں درست کر سکوں, میں ان کو چراغاں میں ڈال سکوں. یہ آپ سوچ رکھو, اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہ, اپنے ذہن کو ادھر. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, مجھے کبھی رونا آتا ہے کہ یہ ملک کس شخص نے بنایا. 3 پیس ٹائیاں ٹوئیاں, ہیٹ کبھی اتارا ہی نہیں تھا اس میں. لوگ سمجھتے تھے انگریز کی طرح ہے, لوگ سمجھتے تھے انگریز نواز ہے. یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے, جب سوکھا سڑا سا بندہ ہے, بات ہی نہیں ادھر ادھر کی کرتا, جسے تم قائد اعظم کہتے. لگتا ہے اس کے تو قریبی کوئی نہیں بھٹکتا تھا اس کے غصے اور اس کے اصول کی وجہ سے. مگر یار اس کے دل کا حال بڑا عجیب سا. پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ کہتا ہے کہ کسی نے پوچھا قائد اعظم کو تمہاری دلی خواہش بھی ہے کہ نہیں, کوئی آرزو ہے کہ نہیں, آپ مرنے والے ہو اس نالائق اور سست قوم کے لیے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, اس نالائق اور سست قوم کے لیے تو نے پھیپھڑوں کا کینسر لگا دیا اپنے آپ کو, کچھ تو آرام کر. کہتے ہیں نہیں, میں چاہتا ہوں کہ جب میں خدا کے پاس جاؤں تو مجھے میرا اللہ کہے محمد علی تم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, تم مسلمان کی طرح جیے, اور ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ تم مسلمان کی طرح مرو گے. یہ آرزو تھی اس دبلے پتلے ولیتی کی, وہ جسے تم قائد اعظم کہتے ہو.
مگر وہ غدار نہیں تھا. اس کا اصول دیکھو اپنے لیڈر کو، اپنی حقیقت پر نظر ڈالو. ہمارے پاس کوئی تو آئیڈیا ہے نا. اس کو ایک انگریز برطانیہ نے اس کو لالچ دیا. لالچ اتنا بڑا تھا جس کو کوئی بھی نہیں سہ سکتا، کوئی بھی نہیں. لالچ کیا دیا کہ دیکھو بادشاہ کے نیچے ہر ملک میں ایک لیوٹیننٹ گورنر ہوتا تھا، ملکہ برطانیہ. تو اس کو لارڈ ویول نے بلایا اور اس نے کہا مسٹر جناح، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ انگلش ا بٹ. اس نے کہا مسٹر جناح، if one Indian can become the lieutenant governor of Pakistan, another cannot be. یہ اس نے کہا کہ مسٹر جناح، اگر ایک ہندوستانی کو ہم یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ اس کو پورے ہندوستان کا لیفٹیننٹ گورنر بنا دیا ہم نے، اونلی نیکسٹ ٹو دی کوئین، تو ہم ایک اور کو بھی تو دے سکتے ہیں. مطلب سمجھو کیا کہا کہ اگر تم یہ پاکستان والی رٹ بند کر دو تو ہم تمہیں ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک کے اس بڑے صغیر کا لیوٹیننٹ گورنر بنا دے. تو قائد اعظم عجیب فضول سا آدمی تھا تمہاری نظروں میں. اٹھایا نا ہیٹ، اس نے چل پڑا. ویول نے کہا یہ کیا، ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے، چل کیوں پڑا؟ چلتے چلتے دروازے تک آ گیا. ویول بھاگا اور اس کا بادشاہ تھا وہ اس وقت. اس نے کہا مسٹر جناب، مسٹر جناب پیچھے مڑ کے بتایا دیکھیے کیا کہا کہ یور لارڈشپ، I have not come here to sell my nation. یہ تھا تمہارا لیڈر. کچھ شرم کرو، میرے ملک کا ہر سیاستدان ایک کرسی کے لیے زندگی بیچ رہا ہے. یہ قائد اعظم کا سیاست، مگر اس لیڈر کو دیکھو. اس نے کہا my lord, I have not come here to sell my nation. اور پھر اسے کہا آئندہ اگر تم نے اس مسئلے پہ گفتگو کرنی ہو تو میں آپ کے پاس اب کبھی نہیں آؤں گا. اگر اب آپ آؤ گے تو میرے گھر آؤ گے، اور میں اس فضول بات کو نہیں قبول. ہم یار اس لیڈر کے ہیں، ہمارے لیڈر یہ موجودہ نہیں ہے. کوئی سنگل ٹرن، کوئی ڈبل ٹرن، کوئی یو ٹرن، کوئی 100 ٹرنز. ہم ان لیڈروں میں سے نہیں قائل ہیں. ہمیں نظر رکھنی چاہیے قائد اعظم کے اوپر کہ اسے کیوں ہم قائد اعظم کہیں. یہ اعظم کا لفظ کہاں سے لگا؟ اکبر اعظم قائد اعظم ہے. دی ریزن از کہ ہمیں اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مناسب لفظ نہیں ملتا. ہم محمد علی جناح کی عظمت کو بیان کرنے لئے کہ ہمیں کوئی مناسب نہیں لفظ ملتا سوائے اعظم کے، اس لیے ہم اسے قائد اعظم ہیں. اور دیکھا اس کا دوسرا واقعہ سنا ہے، رونا آ جاتا ہے. یار کیا کس بندے نے پاکستان بنایا ہے، اور ہم سارے مل کے کس ملک کی بنیادیں کھود رہے ہیں، یہ سوچنا پڑتا ہے. تو قائد اعظم کو کسی نے کہا کہ بابا تھوڑی محنت کر، کھانسی کھڑی نہیں ہوتی، خون ٹھوک رہا ہے، تو مرنے پہ آیا ہوا ہے، تو یار سو لے. ڈاکٹروں نے آرام ایڈوائز کیا ہے، زیارت میں بھیجا ہے، تھوڑا موسم انجوائے کر، تو سو لے، تھوڑا سا آرام کر لے. کہتے ہیں نہیں، میں تو کہوں گا اس کو اس نسل کا دھیان، یہ نسل جو بیٹھے. کہتے ہیں نہیں میں نہیں. کیوں بھائی؟ کہتا ہے میرا خدا سے عہد بندھا ہوا ہے، خدا سے عہد بندھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے حضور جاؤں، سننا غور سے، کہتا ہے میں جب اللہ کے حضور جاؤں اور اس کو پاکستان پیش کروں تو مجھے اللہ کہہ دے ویل ڈن مسٹر جناح. Ladies and gentlemen, I'll request you to do well for yourself, for Pakistan, for God and Prophet. کیونکہ آخر میں پھر وہی ہونا جو آپ کی پیدائش کے وقت ہوا. اس میں مرد اور عورت کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے.
الٹیمیٹ پرائیورٹی ہماری اس دنیا کو سیف ساؤنڈ چھوڑنا ہے، الٹیمیٹ پرائیورٹی۔ آخر میں پھر ہمیں اسی کوڈ ورڈ کی ضرورت پڑے گی، لگائے رکھو موبائل میں یہ بھی کوڈ ورڈ کا لا الہ الا اللہ محمد، ایک کوڈ ورڈ یہ بھی لگا دو کہ جب آنکھ کھلے تو یہ آپ کو یاد آ جائے کہ یہ میری پیدائش میں میرے کان میں پھونکا گیا تھا، اب اگلی مرتبہ میرے آخری لمحے میں مجھے سنایا جائے گا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں گزارش کروں گا دوبارہ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرمائیں گے کہ ہمارے جن طلباء نے پوزیشن